السلام علیکم۔ یہ ایک سوال ہے کہ قرآن کے مطابق جنت کا معیار کیا ہے؟ کیا صرف مسلمان کہلانا کافی ہے؟ اللہ نام دیکھے گا یا کردار؟ جنت کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ صرف ایک لیبل رکھنے والے ہی جنت میں جائے گا یا ہر مذہب والا لازماً جنت میں جائے گا؟ کیا جنت صرف مذہبی شناخت سے ملتی ہے یا قرآن کچھ اور معیار بتاتا ہے؟ تو بہرحال ایسے ہی سوالات ہیں، کچھ ملتے جلتے، اور سب کو دہرانا ضروری نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہی آیتوں میں ان سب کا جواب ہے۔ آج ایک ایسا جملہ سنیں گے جس پر شاید بہت سے لوگ فوراً اعتراض کریں۔ کیا صرف مسلمان کہلانا جنت کی ضمانت ہے؟ جواب دینے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن خود اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر صرف نام ہی جنت کی ضمانت ہوتا تو پھر قرآن بار بار ایمان اور عمل کی بات کیوں کرتا ہے؟ کیا صرف مسلمان کہلانا کافی ہے یا اللہ کچھ اور دیکھتا ہے؟ قرآن جنت کے بارے میں ایک ایسا معیار بتاتا ہے جسے اکثر لوگ مکمل طور پر نہیں پڑھتے۔ کیا جنت مذہبی لیبل سے ملتی ہے یا اللہ کے مقرر کردہ معیار سے؟ اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہے مگر ظلم کرے تو کیا صرف اس کی شناخت کافی ہوگی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو نجات صرف دعووں سے نہیں ملتی۔ قوم، نسل یا مذہبی شناخت خود بخود ضمانت نہیں۔ ایمان اللہ کے سامنے سپردگی، آخرت پر یقین اور نیک عمل بنیادی شرائط ہیں۔ اللہ ہی آخری فیصلہ کرنے والا ہے۔ جنت کے بارے میں محض دعوے کافی نہیں، بلکہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور نیک عمل کرے اس کے لیے اجر ہے۔ تو پہلے آپ کے سامنے آج کے حالات کے تحت چند مثالیں پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم آیتوں کے ذریعے وضاحت کریں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک شخص خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن کاروبار میں مسلسل دھوکہ دیتا ہے۔ کیا صرف شناخت کافی ہے؟ ایک سیاستداں مذہبی نعرے لگاتا ہے لیکن عوام کے حقوق پامال کرتا ہے۔ قرآن بار بار عدل اور تقوی پر زور دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے کو فوراً جنتی یا جہنمی قرار دیتے ہیں، حالانکہ قرآن آخری فیصلہ اللہ کے لیے مخصوص کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاندان یا پیدائش ہی نجات کی ضمانت ہے، جیسے کہ سید کہلانا یا کلمہ گو مسلمان کہلا لینا۔ تو قرآن کہتا ہے محض دعویٰ کافی نہیں۔ ایک نوجوان مروجہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہے مگر والدین، پڑوسی یا ملازمین کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ قرآن ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی لازمی قرار دیتا ہے۔ جنت کس کو ملے گی؟ کیا صرف مسلمان؟ قرآن کا معیار کیا ہے؟ نام یا عمل؟ جنت کا اصل معیار دعویٰ کافی نہیں۔ تو آج کا سوال یہ ایسا سوال ہے جس پر رائے بہت ہیں، مگر فیصلہ ہم اپنی رائے سے نہیں قرآن سے کریں گے۔ تو آئیے ہم اس کے لیے وضاحت لیتے ہیں قرآن سے۔ تو سب سے پہلے سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 62 دیکھ لیں، یعنی 2 کی 62۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا معیار بتا رہا ہے اور کس طرح انسانوں کو رہنمائی دے رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک ماننے والے لوگ، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، والنصارى، اور وہ جو اپنے آپ کو مددگار کہتے ہیں، والصابئین، اور جو مائل ہونے والے ہیں، جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو کوئی بھی اللہ کو مانے اور اگلے دورانیے کو، وعمل صالحا، یعنی مکمل صحیح عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں اللہ نے یہ اصول بتایا کہ بے شک تم اپنے آپ کو ماننے والا کہو، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہو، اپنے آپ کو اللہ کا مددگار بننا کہہ دو، یا یہ دعویٰ کرو کہ ہم تو فوراً ہمارے پاس جیسے ہی یہ خبر آئی ہم فوراً ماننے والے ہو جائیں گے، ہم مائل ہونے والے ہیں۔ تو کچھ بھی ہو، لیکن اگر اللہ کو اور آخری دورانیے کو مان رہے ہو اور پھر مکمل صحیح عمل بھی کر رہے ہو
تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان کا نتیجہ ہے، اور ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے پہلا معیار انسانوں کا۔ اللہ نے کسی مذہب کو، کسی کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہا ہے۔ اب آئیے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 اور 112 اس کو بھی دیکھ لیں، یعنی 2 کی 111 اور 112۔ اور انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوں گے، یا ہرگز نہیں خاص خوشحالی میں داخل ہوں گے، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، صرف جو ہے ہدایت یافتہ یا مددگار۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، تو یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہو تم لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو کوئی خوب سلامتی والا ہو جائے، اس کی توجہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہی متوازن عمل کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، بس اس کے لیے اس کا نتیجہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اگر کوئی قوم یا کوئی گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ نہ بنا لے یا اللہ کا مددگار نہ بنا لے، تو یہ ان کی آرزویں، ان کی خواہشیں ہیں، کیونکہ بقول ان کے جو ہدایت یافتہ ہے، اللہ اسے ہدایت یافتہ نہیں کہتا۔ اللہ کا ہدایت یافتہ ہونے کے لیے خالصتاً اللہ کے کلام سے اپنے ہر عمل کی تصدیق کرنی پڑے گی۔ جو عمل کرنے کے لیے غیر اللہ کی کتابوں کا سہارا لے لے، اللہ کی کتاب کو آخر اور مکمل نہ مانے، تو وہ بذات خود، بزعم خود، کتنا ہی دعوے دار کیوں نہ ہو جنت کا، اللہ اسے کوئی ضمانت نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لاؤ اپنی دلیلیں اگر تم سچے ہو۔ کہ اللہ ایسا کہہ رہا ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو جاؤ گے، تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یا یہودی یا نصرانی بن جاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کسی مذہب کا کوئی نام نہیں لیا، نہ یہ کہا کہ تم کلمہ پڑھ کر جاؤ گے۔ اللہ نے یہ کلمہ بتایا ہی نہیں ہے قرآن میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ واقعی اللہ نے کہاں کہا ہے؟ ہاں، اللہ ضرور یہ کہتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے اپنی توجہ کو خوب سلامتی والا بنا لے اور اس میں توازن جمع ہو، یعنی حسن کارانہ کام کرنے والا ہو، اچھا کام کرنے والا ہو، تو حسن کا بنیادی مطلب ہی توازن ہے۔ تو وہ متوازن ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کا نتیجہ اس کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے بنیادی اصول بتائے کہ کن اصولوں پر چلنے سے آپ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اب آ جائیے آپ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 19، 3 کی 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک خاص نظام اللہ کے نزدیک خاص سلامتی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جو اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں الکتاب دی گئی ہے، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، صرف اس کے بعد سے جو ان کے پاس العلم آ گیا اپنے درمیان بغاوت سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو یہ انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ سریع الحساب، بس بے شک اللہ فوری حساب لینے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک سلامتی والا نظام ہے، اور جو بھی جنہیں الکتاب دی گئی ہے اگر وہ اختلاف کر رہے ہیں صرف اس کے بعد جو ان کے پاس خاص علم آ گیا، خاص علم یعنی اللہ کی کتاب کا علم، تو وہ اپنے درمیان بغاوت سے اپنے لیے ایک شناختی نام دے کر کہ ہم اہل سنت ہیں، یا ہم اہل تشیع ہیں، یا ہم اہل حدیث ہیں،
کوئی بھی فرقہ وارانہ نام اپنے آپ کو دے دیں، تو یہ سب کچھ علم آنے کے بعد آپ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس کو اللہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، اپنا نام آپ نے کچھ بھی رکھ لیا ہو، اگر آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں میں جو احکامات ہے آپ اس کے مطابق نہیں چل رہے، آپ غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ فوری حساب لینے والا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں آج مسلمان کہلانے والے ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا نام لیتے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن عمل کرنے میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں، چاہے سایہ ارباب کے ذریعے یا سایہ ستہ کے ذریعے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذلت و خواری سے باہر نہیں نکل پا رہے اور نہ نکل پائیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے آپ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 دیکھ لیں، 3 کی 85۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو یہ تلاش کرتا ہے، غیر الاسلام دیناً، بغیر سلامتی والا نظام، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس ہرگز نہیں وہ سامنے آئے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہی آخرت میں من الخاسرین، خسارے والوں میں سے۔ تو یہ اللہ نے وضاحت کر دی کہ جو کوئی بھی غیر سلامتی والا نظام چاہتا ہے تو ہرگز اس سے کچھ سامنے نہیں آنا ہے، کیونکہ بدامنی ویسے ہی برقرار رہے گی، معاشرہ ویسے ہی پریشان رہے گا، بھوک اور خوف کا شکار رہے گا، خوف اور حزن غالب رہے گا۔ پرامن معاشرہ کے لیے، بہترین معاشرتی نظام کے لیے تو اللہ کا سلامتی والا نظام چاہیے، اور جب آپ نے اس میں ملاوٹ کر دی تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، لہذا وہ آخرت میں خسارے والوں میں ہی رہے گا۔ ایک آیت اور دیکھ لیجیے کہ سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 69، 5 کی 69۔ ان الذین آمنوا، بے شک ماننے والے لوگ، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، والسابعون، اور وہ جو مائل ہونے والے ہیں، والنصارى، اور وہ جو مددگار ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی اللہ اور یوم الآخر کو مان لے، وعمل صالحا، یعنی مکمل صحیح عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بس ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس بات کو اللہ نے یہاں دوبارہ دہرا دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ماننے والا کہیں، یا ہدایت یافتہ کہیں، یا مائل ہونے والا کہیں، یا پھر آپ مددگار ہونے کے دعوے دار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ اور آخری دورانیے کو مان رہے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو خلق کیا، وجود دیا ہے، اس لیے اللہ نے اپنا ہدایت نامہ دے دیا، اور ایک آخرت ہے جہاں آپ کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے کہ اللہ تیرا ہدایت نامہ یہ موجود تھا اور ہم نے عمل کیا کیا۔ اس لیے آگے شرط آ رہی کہ یعنی وہ مکمل صحیح عمل کرتا ہو تو ان پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ ملاوٹ والا عمل کر رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے خوف اور حزن سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ کردار سازی کرتا ہے، وہ بتا رہے کہ کردار کیا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو زبانی طور پر مسلمان کہہ لیں تو اور یہ دعوے دار ہو جائیں کہ جنت ہمارے باپ کی جاگیر، ایسا ہرگز نہیں، اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا۔ ایک آخری آیت حجت تمام کرنے کے لیے، سورہ الحج اور اس کی آیت نمبر 78، یعنی 22 کی 78، کیونکہ اس آیت کا حوالہ بہت زیادہ لوگ دیتے ہیں لیکن اس کو پوری طرح سمجھتے نہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جد و جہد کرو اللہ میں حقیقت میں جو اس کی جد و جہد ہے، یا سچی جو اس کی جد و جہد ہے۔ وجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کر لیا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا تم پر خاص نظام میں کوئی تنگی، ملت ابیکم ابراہیم، طریقہ کار تمہارے بڑے دلیل سے بات کرنے والے کا، وسماکم المسلمین، وہی اس کی پہچان ہے خاص سلامتی دینے والا، من قبل، اس سے پہلے سے، وفی ھذا، اور اس میں یعنی اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا، کہ ہونے کے لیے ہو الرسول یعنی القرآن مشاہدہ تم پر، وتکون شہداء علی الناس، اور تم مشاہدہ ہو جاؤ لوگوں پر،
فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، بس اٹھو سبق کو اور اس کو فروغ دو، واعتصموا باللہ یعنی اللہ کو مضبوط پکڑ لو، وہ مولاکم وہی تمہارا نزدیکی ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، بس نعمت والا نزدیکی اور نعمت والا مددگار۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ایک تو اللہ میں تم جد و جہد کرو، اور جو اس کی جد و جہد کی سچائی ہے کہ اللہ کو پہچانو اللہ کیا ہے، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے تمہیں کیوں خلق کیا ہے، اللہ نے زندگی تمہیں کیوں دی ہے اور موت کیوں دی ہے، حساب کتاب کیوں رکھا ہے، تو اللہ میں جد و جہد کرو جو حقیقت میں اس کی جد و جہد ہے۔ اس نے تو تمہیں منتخب کیا ہے اور اس نے تم پر نظام میں کوئی تنگی نہیں بنائی ہے، بہت آسان نظام دیا ہے، سلامتی والا نظام۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہے جو تمہارے بڑے ابراہیم کا تھا، یعنی جو دلیل سے بات کرنے والے کا طریقہ کار ہے، اور اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ تم ہر ایک کے لیے سلامتی والے ہوگے، کسی کے لیے غیر سلامتی کا کام نہیں کرو پہلے سے۔ اور اس میں بھی یعنی یہ ضروری کہ قرآن کے آنے کے بعد سے ایسا ہوا، قرآن سے پہلے بھی اللہ کی ہدایت یہی تھی، اور اس قرآن میں بھی یہی ہے۔ اور کس لیے کہ یہ الرسول، یہ رسالہ تم پر مشاہدہ ہو جائے، یعنی تمہارا ہر عمل یہ گواہی دے کہ تم اللہ کے احکامات کو مان رہے ہو، تم قرآن کے مطابق اپنا عمل کر رہے ہو۔ اللہ نے لیکن محمد شہید نہیں کہا، نہ عیسیٰ اور ابراہیم کو شہیدن علیکم کہا گیا، لیکن الرسول شہیدن علیکم، الرسول ہے، اور جہاں الف لام کے ساتھ رسول آ جائے تو یہ اللہ کا وہ خاص پیغام ہے جو اس کی کتاب میں موجود ہے، کیونکہ اور کوئی اللہ کا پیغام نہیں دے رہا۔ تو یہ رسالہ ہونے کے لیے ہو تم پر مشاہدہ، اور تم مشاہدہ ہو جاؤ لوگوں پر، تاکہ لوگ بھی تمہیں دیکھیں کہ واقعی یہ ہے قرآن کے مطابق عمل کرنے والا۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو مختلف نام دیتا رہے جو آپ نے اپنی پہچان بنا رکھی، چاہے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، کچھ بھی ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، شیعہ، سنی وغیرہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی پہچان لوگ بھی اس پر کریں کہ واقعی یہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو سبق پہ اٹھنا ہوگا، ڈٹنا ہوگا، اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دینا پڑے گا، یعنی اللہ کو مضبوط پکڑنا ہوگا۔ اللہ کو مضبوط پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کی آپ پابندی اختیار کریں اور اس کے مطابق ہی اپنی عملی زندگی گزاریں۔ اور ایسا کس لیے کہ وہی آپ کا نزدیکی ہے، اور اللہ کی نزدیکی جو نعمت والی نزدیکی ہے اور نعمت والے مددگار ہے، ایسی مدد ملتی ہے نعمت والی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن اس طرح سے آپ کو بتاتا ہے کہ جنت کس کے لیے ہے۔ اللہ با کردار افراد چاہتا ہے، صرف نام نہیں چاہتا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم کلمہ پڑھ لو تو تمہارے لیے جنت لازمی ہے، جو ہمارے عام تصور ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کردار چاہتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے قرآن کے نمونہ ہوں، پھر آپ کے لیے جنت ہے۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں قرآن کے مطابق جنت کا سب سے بنیادی معیار کیا ہے؟ کیا صرف شناخت یا ایمان اور عمل صالح؟ قرآن آیت کی روشنی میں اگر کمنٹ میں اپنے اظہار خیال کریں تو بڑی خوشی ہوگی کہ آپ خود بھی قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس بات کو اچھی طرح جان رہے کہ اللہ کے احکامات پر مکمل عمل کیا جائے۔ تو قرآن ہمیں دوسروں کا فیصلہ سنانے کے لیے نہیں، پہلے اپنا احتساب کرنے کے لیے نازل ہوا۔ تو آپ سب سے پہلے اپنا احتساب کریں، آپ کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہے؟ کیا یہ رسالہ آپ پر مشاہدہ ہو رہا ہے؟ اور کیا لوگ یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کے چلتے پھرتے نمونہ ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے نام یا کسی کلمے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف عمل کی اہمیت ہے۔ تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی لے گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔